نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا عقائد کی جو کلاس کا جو سرکل تھا وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، یعنی عقیدہ طحاویہ جو ہے وہ ہماری باقاعدہ کلاسوں کے طور پر اور سبکن ہم نے پڑھی ہے، اور اس کی باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں، اور آسان سے آسان عقیدے کو بھی انتہائی تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا۔ یعنی اس کے لیے آپ باقاعدہ وقت نکال کے اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور دوسروں کو یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو وہ سمجھائیں، ان کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کریں، تاکہ یہ جو عقائد کی اصلاح ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ عقائد کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے بنیاد ہے۔ ایک بلڈنگ آپ بہت خوبصورت بنا لیں، اس پہ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ کر لیں، لیکن اگر اس کی بنیاد کمزور ہے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ جو اوپر خرچہ ہوا ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے۔ تو عقیدے کی حیثیت اسی بنیاد کی طرح ہوتی ہے کہ جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنا آپ کا خرچہ محفوظ رہے گا۔ تو اسی طرح عقیدہ جو ہے آپ کا جتنا محفوظ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا بہتر ہوگا، تو اتنی ہی اعمال کی جو بنا ہے، اعمال کی جو عمارت ہے وہ اتنی ہی مضبوط اور بہتر ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہمارے اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں اعمال کے بارے میں کہ یہ لوگ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اولئک حبطت اعمالهم، کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اعمال اسی طرح ضائع ہوں گے کیونکہ نیچے عقیدے کی بنیاد نہیں ہے۔ کتنے غیر مسلم ہیں، وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، اسلام کے عین مطابق کام کرتے ہیں، یعنی ان میں کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو اسلام کے مخالف ہو۔ ان کے اعمال سارے اسلام والے ہیں، لیکن ان کے نجات اس وجہ سے نہیں ہے کہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اگر ان کے پاس آ جائے تو وہ ہم سے بڑے مسلمان بن جائیں۔ تو اسی وجہ سے عقیدے کی حیثیت اور عقیدے کی اہمیت اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، یعنی عقائد کی اصلاح۔ تو جو ہم یہ چیزیں سکھاتے ہیں، جو ہمارے سلسلے کے اندر جو لوگ آ کر عملیات سیکھتے ہیں، تو ہمارے حضرت مفتی سید نور زمان شاہ صاحب نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم، وہ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں کہ ہمارا جو عامل ہے وہ کامل ہو، یعنی عقائد کے اعتبار سے، اپنی معلومات کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے بھی وہ کامل ہو۔ وہ صرف عامل برائے عامل نہ ہو، ناقل نہ ہو، بلکہ اس کو عملیات کا جو مکمل علم ہے وہ بھی بالاستیعاب اس کو حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علوم عقلیہ ہیں، جو معقولات ہیں، عقائد کا جو علم ہے وہ بھی اس کو دسترات حاصل ہو، اور اس کو ہر عقیدے کا علم ہو۔ تو الحمدللہ اس پر پہلے بھی یعنی عقائد پر کام ہوتا رہا ہے، اور جب سے دین اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے تب سے عقائد پر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقائد پر ہی کام کیا ہے، لوگوں کے صحابہ اکرام نے بھی عقائد پر کام کیا ہے، لیکن بعد کے اندر جب یہ دین عرب سے نکل کر عجم کے اندر آیا تو پھر لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ عقائد کی کوئی تدوین کی جائے، تاکہ لوگ غلط عقائد نہ پھیلائیں، اور لوگوں کے عقائد جس طرح صحیح اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں اسی طرح وہ عقائد برقرار رہیں۔ تو اس میں علماء اکرام نے، ائمہ اکرام نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب جو فقہ اکبر ہے وہ مشہور و معروف ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، لیکن وہ اکثر کتابیں عربی میں ہیں تو عام آدمیوں کا سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ ہمارے سلسلے کی برکت سے الحمدللہ جو ضروری کتابیں تھیں جن کا یعنی آدمی کو پتہ ہونا ضروری ہے، ان کے اندر جو عقائد لکھے ہوئے ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے، تو اس میں ہمارے جو سلسلے میں مفتی زین العابدین صاحب ہیں دامت برکاتہم، تو ان کی محنت اور برکت سے، جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ بہت مختصر وقت میں یہ حضرت کے حکم سے ہی انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے، اور انہوں نے جتنے بھی مشہور جو عقائد کی کتابیں تھیں
ان کے متون اٹھا کر ان کے جو اردو تراجم کر کے یہ امت کے سامنے ہمارے لیے ایک بطور تحفہ کے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ اب ہمیں صرف ایک کتاب خریدنی پڑے گی، اور ایک کتاب کے اندر ہمیں بہت ساری کتابیں جو عقائد کی ہیں وہ ہمیں اکٹھی ایک کتاب کے اندر مل جائیں گی۔ اگر اس کے علاوہ اگر ہم خریدیں گے تو ہمیں بہت زیادہ کتابیں خریدنی پڑیں گی، اور زیادہ کتابوں کی بچت کرتے ہوئے ایک کتاب اگر ہم یہ خرید لیں گے تو اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے، کیسے ہے، وہ بھی میں اس کی ترتیب آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ ایک کتاب اگر ہم خرید لیں گے تو ہمارے تقریباً جتنے بھی عقائد ہیں وہ سارے کے سارے اسی کتاب سے ہی کور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہر ساتھی کے پاس یعنی کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ کتاب جو ہے علماء کو بطور گفٹ بھی دے سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بطور گفٹ دے سکتے ہیں۔ یہ بہت بہترین کتاب ہے، یعنی اگر آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں۔ اور یہ جو کام ہوا ہے یعنی جتنے بھی متون ہیں عقائد کے ان کو ایک کتاب میں اگر جمع کیا گیا ہے تو وہ یہ کتاب ہے۔ اسی وجہ سے اس کتاب کا نام مجموعۃ الرسائل رکھا گیا ہے، مجموعۃ الرسائل فی العقائد، یعنی عقائد میں جو رسائل ہیں، جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو یہاں پر جمع کر دی گئی ہے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے جو مشہور عقائد کی کتابیں ہیں ان کے متون کا ذکر کیا ہے اور ان کے تراجم کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کتابیں ذکر ہیں یعنی جن کے متن اس کتاب کے اندر موجود ہیں وہ فقہ اکبر ہے، یعنی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو عقیدہ طحاویہ جو ہم نے ابھی مجلس ذکر کے اندر پڑھتے رہے ہیں، تقریباً 2 سال تک ہم پڑھتے رہے ہیں اور اس جمعے کو اس کا ختم بھی ہے انشاءاللہ۔ تو عقیدہ طحاویہ ہے اس کے اندر جو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ انہوں نے لکھی ہے۔ اصل میں اس کتاب کا نام عقیدہ طحاویہ نہیں ہے، اصل میں اس کا نام جو ہے بیان عقائد اہل سنت والجماعہ، تو اصل میں اس کا نام یہ ہے۔ تو وہ عقیدہ طحاویہ کے نام سے مشہور ہوئی تو اسی نام سے معروف ہے، پہچانی جاتی۔ اس کے علاوہ جو ہے عقائد نصفیہ ہے، اس کا متن اس کتاب کے اندر موجود ہے جو امام نصفی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ المحند علی المفند جو کتاب مشہور و معروف ہے، علماء دیوبند کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک کتاب کے جواب کے اندر لکھی گئی تھی جس کے اندر اہل سنت والجماعت کے عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ یعنی المحند علی المفند یہ کتاب کا نام ہے، اصل میں عقائد اہل سنت والجماعت کے نام سے ہی مشہور ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے الابانہ عن اصول الدیانہ، یہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے جس کا متن اس کتاب کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عقیدہ واسطیہ ہے، مشہور و معروف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو شاہکار ہے وہ کتاب جو ہے عقیدہ واسطیہ کے نام سے معروف ہے، عقیدے کی کتاب، وہ یہاں پر مذکور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کو حیات الانبیاء نام دیا گیا ہے، جو امام بہقی رحمہ اللہ مشہور و معروف امام ہیں انہوں نے لکھی ہے، اس کا وہ متن جو ہے وہ بھی اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کو اربعین کہتے ہیں، جس کے اندر حیات الانبیاء کے نام سے احادیث جمع ہیں، لیکن مفتی صاحب نے اس کے اندر یہاں پر کچھ آیات بھی ذکر کی گئی ہیں اور احادیث بھی جو حیات الانبیاء کے حوالے سے ہیں وہ اس اربعین کے اندر ذکر کی۔ تو یہ جو کتابیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ 8 کتابوں کے متون اس مجموعۃ الرسائل کے اندر جمع ہیں۔ تو اس کی ترتیب پھر اس طرح انہوں نے رکھی کہ جو بزرگ یعنی مقام کے اعتبار سے زیادہ افضل ہیں، زیادہ بہتر ہیں، تو اس مقام کے اعتبار سے انہوں نے اس کی کتاب کی تقسیم کی ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے فقہ اکبر، یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، تو وہ کتاب جو ہے وہ اس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ عقائد نصفیہ، اس کا متن ذکر کیا گیا ہے، اور تیسرے نمبر پر عقیدہ طحاویہ کا جو متن ہے وہ مذکور ہے، اور چوتھے نمبر پر المحند علی المفند، اور 5ویں نمبر پر الابانہ عن اصول الدیانہ، اور 7ویں نمبر پر 6 نمبر پر عقیدہ واسطیہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ جو کتاب ان کے
ذکر کیا جائے گا، اس کا جو متن ہے وہ آئے گا اس کے بعد جو ہے حیات الانبیاء جو کتاب ہے، اور آخر میں جو النور المبین فی حیات النبی الامین، یہ آخری جو کتاب ہے جو اس کے اندر مشہور ہے۔ تو صرف متون ذکر کیے گئے ہیں اس کے اندر، اور تفصیل بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو تفصیل جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو عقائد ہم نے سیکھے ہیں اس میں انتہائی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم بار بار سن چکے ہیں۔ تو تفصیل تو تقریباً ہر عقیدے کی وہی ہے، عقائد تبدیل نہیں ہوتے۔ عقائد جو ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کا ذکر فرمایا، آج دن تک اسی طرح کے عقائد چل رہے ہیں، اور قیامت تک عقائد اسی طرح چلتے رہیں گے۔ فقہ جو ہوتی ہے اس میں تدوین ہوتی رہتی ہے، اس میں جدید مسائل داخل ہوتے رہتے ہیں، اس میں مسائل بدلتے رہتے ہیں، حالات کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن عقائد میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ عقائد جو ہیں وہ آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں، عقائد جو ہے وہ اس میں کچھ عمل نہیں کرنا ہوتا، یہ آدمی کو ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارتا ہے عقائد کے مطابق۔ تو اس میں سارے جو کتابوں کے جو متون ہیں ان کے تراجم جو ہے اردو کے اندر حضرت مفتی سید نور زمان شاہ صاحب نقشبندی شاذلی، ان کے حکم کے مطابق اس کا اردو ترجمہ جو ہے مفتی صاحب نے جمع کیا ہے، اور بہت ہی مختصر وقت میں ان کی بہت زیادہ محنت صرف ہوئی ہے اس میں، اور بہت بڑی ان کے لیے ایک امت مسلمہ کے لیے کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد کا پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور ہماری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔